قادیانی کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ قادیانی کافر ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، اور جو قرآنی آیات کو قادیانی کہے وہ کون ہے؟ جو قادیانی ہے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس میں سے پڑھ رہے ہیں جو قرآن کو قادیانی کا استدلال کہے، جو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہے اللہ یعوذ باللہ کہ یہ قرآن قادیانی کی آیات یہ پڑھ رہی ہیں، وہ اللہ کی آیتیں پڑھی ہیں، نہ میں نے خزائن کا حوالہ دیا۔ قادیانی کافر ہیں، ملعون ہیں، کیوں ختم نبوت کے منکر ہیں، پیارے پیغمبر کو آخر نبی مانتے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے بھی پوچھنا ہے، لا ریب ہے تو قرآن پاک ہے، استدلال کو جو قادیانی استدلال کہے وہ خود قادیانی تو ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت کو قادیانی کہے وہ خود قادیانی۔ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یا نعوذ باللہ قادیانی پر؟ محمد اور جو کہے قادیانی استدلال ہے وہ کون ہے؟ میرے بھائیو یہ ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنام کریں گے ان کو قادیانی ثابت کر کے۔ قادیانی نبی پاک کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تم بھی کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میں نے سوال کیا تھا مفتی صاحب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ یعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارے نزدیک قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی کے آنے کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ وہ عقیدہ تو تمہارا ان سے ملتا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ملتا۔ تم بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہو۔ مفتی سے پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے یا امتی؟ اس ظالم نے برملا کہا ہوں گے تو وہ نبی، تو پھر نبی ہیں تو قرآن پاک میں ہے وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حدیث میں آیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا نبی ہے تو اس دنیا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام؟ یار اگر وہ آ گئے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا وہ نبی ہوں گے تو ختم نبوت کے اندر دراڑ پڑ گئی، ختم نبوت کا عقیدہ ختم، جبکہ پیارے پیغمبر آخری نبی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ ماننا پڑے گا پیارے پیغمبر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ جرت ہے، میرے مد مقابل کسی مخالف کے اندر اگر یہ جرت ہے، یہ عقیدہ بیان کر کے دیکھے اور پھر فیصلہ آپ سے کرواتا ہوں، عدالت آپ کی لگواتا ہوں کہ فیصلہ آپ کریں قادیانی وہ ہے یا میں ہوں۔ میرا عقیدہ سنیے، میرا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی بھی، نہ کوئی ذلی، نہ بیروزی، نہ مسیحی، نہ مسیل مسیحی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، کسی طرح کا کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ تا قیامت میرے پیارے پیغمبر کی نبوت ہے، تا قیامت میرے پیارے پیغمبر کی رسالت ہے، تا قیامت میرے پیارے پیغمبر کا یہ دور ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے بعد کسی طرح کا ذلی، بیروزی، مسیل مسیحی، کسی طرح کا کوئی نبی تشریع غیر تشریع نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کوئی دیوبندی بیان نہیں کرے گا، کوئی بریلوی بیان نہیں کرے گا، کوئی غیر مقلد نہیں بیان کرے گا۔ جرت کرے اور میری اس بات کو سن کر اپنے اس عقیدے کی وضاحت کرے۔ میرا تو عقیدہ ہے کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا،
یہ دیوبندی کہتا ہے نانا نیا نہیں آئے گا، پرانا آئے گا۔ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، میں نے انکار نہیں کیا۔ بریلوی کہتا ہے نیا نہیں آئے گا، پرانا آئے گا، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ غیر مقلد کہتا ہے نیا نہیں آئے گا، پرانا آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نہ کوئی نیا، نہ کوئی پرانا، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا، نہ کوئی تشریحی، نہ کوئی غیر تشریحی، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کی ذات پر بند کر دیا ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی بندہ کسی طرح کے نبی کے آنے کا قائل ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کا رشتہ قادیانیت کے ساتھ ہے، اس کا رشتہ مرزائیت کے ساتھ ہے۔ مرزائیت کے ساتھ تمہارے رشتے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم تو پیارے پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے بعد، آپ کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، آپ کی شخصیت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد، آپ کی کتاب کے بعد، آپ کی وحی کے بعد کسی طرح کی کوئی وحی، کوئی رسالت، کوئی پیغام، کوئی نبوت قطعاً ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی ملا میرے سامنے آ کر یہ الفاظ دہرائے مر جائے گا، زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن ان الفاظ کو دہرانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل ختم نبوت، یہ ہے اصل میں ختم نبوت پر انہوں نے خود ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ ختم نبوت پر خود ڈاکہ ڈال کے ہمیں کہتے ہیں نعوذ باللہ قادیانی ہے۔ اپنے چہرے کو دیکھو کہ تمہارے اوپر قادیانی کے داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، تمہارا چہرہ قادیانیت کو پرموٹ کر رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ میرے معزز سامعین، جب ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کے نبی کے آنے کا قائل ہی نہیں ہے، وہ کسی قادیانی یا کسی مرزائی ملعون کو یا کسی اور کو نبی مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں اور یاد رکھیے قادیانیت بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ خطرناک کیا ہے؟ فتنہ ہے، انتہائی خطرناک۔ اگر آپ نے اس قادیانیت کے فتنے کو روکنا ہے تو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ وفات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، انبیاء علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے وفات الانبیاء کا عقیدہ نہ رکھا اور کسی نبی کے آنے اور انتظاری عقیدے کو آپ نے بڑھایا اور بیان کیا تو یاد رکھو پھر قادیانیت کا فتنہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے خود راستہ دیا ہوا ہے کہ ایک آئے گا، ایک آئے گا۔ آپ نے جب راستہ دیا تو قادیانی ملعون کھڑا ہوا کہ میں آ گیا ہوں، ہیں اسی طریقے سے ہزاروں کئی اٹھیں گے اور دعوے کریں گے کہ میں عیسیٰ آ گیا ہوں، میں مسیح آ گیا ہوں، میں مسیح آ گیا ہوں۔ راستہ تم نے دیا ہے، ہم نے تو بالکل قرآن کے ذریعے سے، اللہ نے جو قرآن کی آیت بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بات بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والا یقین جانیے وہ اللہ کی کتاب کا بھی اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ فتنہ قادیانیت کو روکنے کے لیے، فتنہ قادیانیت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا کہ پیارے پیغمبر کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ کہنا پڑے گا، جو یہ کہے گا تو وہ فتنہ قادیانیت کو منہ توڑ اس نے جواب دے دیا ہے، اور جو یہ نہیں کہے گا اور کہے گا نہیں نواں کا ناسی تے پرانا آسی، نعوذ باللہ۔ یہ نویں پرانے دی گال آپوں لا نبی آبادی، رسول اللہ نے فرمایا لا نافیہ اور نکرے پر داخل ہے۔ مولویوں کو پتہ ہے ولائی ڈنڈی مرندن، ولائی پتہ ہے بیمان کی ایک بڑی اللہ معاف فرمائے۔ مطلب ہے کہ لا نبی دا مطلب ایم ہے لا الہ،
لا الہ، کوئی الہ کہے نہیں، کوئی الہ کہے نہیں۔ اگر اگوں اللہ دا قلعہ نہ ہوئے ہاتھ اللہ ایسی تلوار ہے رب نہ بجدا ہوئے، ایسی تلوار ہے، لیکن اللہ دے قلعے نے آتے رب کو بچائے، باقی سب دی نفی کر دیتی ہے۔ اتھا لا نبیہ آکھیا ہے، لا نبیہ دے بعد الا العیسیٰ، اگر الا العیسیٰ ہویا تو والی اللہ دے قلعے تلے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا گھنوہا، لیکن لا نے آکھے لا نبیہ، میرے پیارے پیغمبر نے آکھے لا نبیہ، میرے بعد کسی طرح دا کوئی نبی نہیں۔ ان لا نے کہیں کو چھوڑیا کہ نہیں، لہٰذا سادہ ایمان ہے کہ نبی پاک دے بعد کسی طرح دا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نہ ختم نبوت دا عقیدہ پکا ہے کہ نا، ایہو عقیدہ ہے وے۔ اے تاجدار ختم نبوت دے نعرے بھی لیندن تے نبوت دے اجرات نبوت دے اگوں پیغمبر کوئی سڑوائی کھڑن تے ختم نبوت دے نعرے بھی لئی کھڑن۔ اے دوغلا پالیسی نہیں ہونی چاہیے دی۔ اللہ تعالیٰ ساکو ختم نبوت تے خاتم النبیین دوتے سچا کھرا پکا ایمان رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ اور نبی کے آنے کا کوئی قائل ہو جائے پیارے پیغمبر کے بعد، اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ جب ختم نبوت نہ رہی، خاتم النبیین کے اوپر جب آپ نے قدغن لگا دی، یاد رکھیے پھر کوئی جھوٹا اٹھتا رہے گا۔ یہ قادیانی اٹھائے جھوٹا کذاب، انہی روایات کی وجہ سے جب آپ نے راستہ دیا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، آپ نے راستہ اس کو دے دیا ہے، قادیانی رذیل اٹھ کھڑا، اس نے کہا میں نبی ہوں، پہلے اس نے کہا میں مسیح ہوں، پھر مسیح مسیح ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں موعود مسیح جو آنے والا مسیح تھا میں ہوں۔ اس ظالم نے کہاں سے راستہ لیا؟ یہ روایات سے راستہ لیا ہے۔ اللہ کی کتاب نے خاتم النبیین کا لفظ کہہ کے اللہ نے نبوت بھی بند کر دی، نبوت بھی شک والی شخصیت بھی بند کر دی، نبوت بھی آخری، نبوت والی شخصیت بھی آخری ہے۔ اللہ پاک یقیناً قرآن پاک کے اندر واضح فرما رہے ہیں، خاتم النبیین فرمایا، خاتم النبیین فرمایا۔ اگر خاتم النبوہ فرماتے پھر تو کہہ سکتا تھا نبوت نہیں مل سکتی، پرانا نبی آ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے خاتم النبوہ کی بجائے خاتم النبیین فرمایا ہے کہ جس طرح نبوت ختم، نبوت والی شخصیت بھی۔ میں نے پچھلے درس کے اندر سمجھایا تھا کہ جب شخصیت ہی نہیں آئے گی تو نبوت کسی کو مل سکتی ہے؟ جب شخصیت ہی پیدا ہونے والی نہیں ہے، آنے والی نہیں ہے، تو نبوت تو اسی کو ملو کہ پہلے شخصیت کیا ہو، موجود ہو۔ تو جب شخصیت کی نفی ہو جاتی ہے تو ختم یقیناً نبوت کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اس کے اوپر میرے پیارے پیغمبر کا ایک فرمان سن لو، ذرا سمجھ کے جاؤ، یہ فرمان ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ کے جاؤ میرے معزز سامعین۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ حدیث پاک ہے، بڑی اعلیٰ حدیث۔ میرے معزز سامعین، تمام مکاتب فکر والے اس حدیث کو مانتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث سارے مانتے ہیں لا نبی آبادی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا اللہ استثناء کر دیتے۔ جس طرح میں سمجھاتا ہوں آپ کو، لا الہ ہے، لا ایک قاعدہ سمجھیے، جب لا نفی کا کسی نکرے کے اوپر داخل ہو جائے، نفی عموم کا دیتا ہے۔ کس کی نفی کرتا ہے؟ عموم کی نفی آتی ہے لا الہ۔ جس طرح لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، آگے اللہ پاک نے اللہ کے ذریعے استثناء کر دیا ہے۔ اگر استثناء نہ ہوتا تو اللہ بھی نہ بچتا۔ یقین جانیے لا ایسی چیز ہے، لا الہ، یہ سیاق کے اندر لا آیا ہے، آگے اسم نکرہ ہے۔ جب وہ نکرہ ہے یقیناً یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا استثناء اگر کرنا ہوتا تو سامنے کر دیتے ہیں، اگر نہیں کرنا ہوتا تو اللہ کرتے نہیں ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے جہاں بھی لا بیان کیا ہے، جہاں استثناء کرنا تھا اللہ پاک نے وہاں کر دیا ہے، جہاں استثناء نہیں کرنا تھا اللہ نے نہیں کیا۔ لا الہ کے اندر آگے اللہ کے ساتھ استثناء کر دیا۔
استثناء لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا ایسے؟ جہاں استثناء آگے کرنا ہوتا ہے اللہ پاک خود بیان کر دیتے ہیں، مخلوق پر نہیں چھوڑتے کہ خود تم کرتے پھر نا نا نا، کیونکہ یہ ایسا لا ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے اللہ کا استثناء ہوا، سارے معبودان باطلہ کی نفی، استثناء ہے تو صرف ایک، لا حول ولا قوت کا معنی کوئی طاقت والا نہیں، لیکن آگے استثناء موجود ہے، اگر استثناء نہ ہوتا تو ساروں کی طاقتوں کی